الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی اور برتری اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اور وہی ہمارا حقیقی معبود ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبی سید المرسلین رحمۃ للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بزرگان ملت، نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، آج کے جمعہ کے خطبے میں انشاءاللہ فتنہ ارتداد سے متعلق کچھ باتیں بتائی جائیں گی کتاب و سنت کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، بطور خاص ہمارے ملک میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مختلف اعتبار سے الگ الگ فتنے ہم سب کے سامنے بالکل کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے جو ان فتنوں میں پڑ چکی ہے. اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عنقریب تمہارے اوپر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب فتنے
تاریک راتوں کی طرح جو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آتی رہتی ہے، اس طریقے سے فتنے آتے رہیں گے۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ صورتحال یہ ہوگی کہ صبح کا مومن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کا اچھا خاصا مومن صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو چکا ہے۔ اس قدر ان فتنوں کی خطرناکی ہوگی۔ آدمی اپنا دین اور ایمان بیچ رہا ہوگا، اچھا خاصا مومن شخص اپنا دین، اپنا ایمان، اپنی توحید، اپنا اسلام بیچ رہا ہوگا، چھوڑ رہا ہوگا، اور غیر کے مذاہب کو اختیار کر رہا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے آتا ہے کتاب الفتن میں، کہتے ہیں کہ جماعت کی شکل میں فتنے آئیں گے، جماعت کی شکل میں فتنے آئیں گے، اور صورتحال یہ ہوگی کہ ایک جماعت ابھی گئی نہیں کہ دوسری جماعت آ کر کے تیار ہے۔ ابھی ایک فتنے سے اہل ایمان ابھی فارغ نہیں ہو رہے ہوں گے، یا یہ کہ اس فتنے میں ابھی پڑے ہوں گے، اور پھر جب تک دوسری جماعت فتنوں کی آئی ہے، یہ صورتحال ہوگی۔ اور ایسی کنڈیشن ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں سے آدمی بالکل گھبرا چکا ہوگا کہ کہاں تک اور کیا کیا کرے وہ، اتنے شدید شدید فتنے آئے جا رہے ہیں۔ تو کسی قبر کے پاس وہ بیٹھے گا اور کہے گا، اے قبر والے، کاش کہ تمہاری جگہ پر میں ہوتا، میں اس قبر کے اندر ہوتا۔ پھر آپ نے فرمایا وہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوگا کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری موت ہو جائے پھر میں اپنے رب سے ملاقات کروں، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوگا۔ وہ فتنوں سے اتنا زیادہ گھبرا چکا ہوگا کہ اب وہ یہی کہہ رہا ہوگا کہ اے کاش کہ تمہاری جگہ پر میں ہوتا، اس قبر میں میں ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو شخص فتنوں کی خطرناکی کو علم کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھ لے، یقیناً وہ یہ سمجھنے کے لیے بالکل تیار ہے کہ موجودہ دور ان ادوار کا جس کا احادیث میں ذکر کیا گیا ہے، وہ ساری چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں، کچھ کمی و بیشی کے ساتھ۔ انسان کو اس دور میں اہل ایمان کے لیے بطور خاص، اہل ایمان کے لیے فتنوں کی چند دو تین شکلیں جب مجموعی طور پر آپ لے کر آئیں گے، یوں تو بہت ساری خطرناکیاں اور گمراہ کر دینے والے فتنے ہیں جو دین و ایمان کو خطرے میں پورے طور پر ڈالنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دو تین چیزیں ہیں ترتیب وار جس کی وجہ سے آدمی اور زیادہ فتنوں میں پڑتا جاتا ہے۔ ایک فتنہ تو یہ ہے، بہت غور سے یہ بات آپ سنیے گا، یہ جو ترتیب میں بتا رہا ہوں، شاید کچھ چیزیں ہمارے آپ کے سمجھ میں آ جائیں اور ہم صحیح معنوں میں واقعی میں صحیح راستے پر آ جائیں، صراط مستقیم پر، اللہ کرے آمین۔ انسان کی سوچ اور فکر میں ایک فتنہ ہے، وہ یہ ہے ہر خیر کا کام جسے قرآن اور اسلام میں بیان کیا گیا ہے، کتاب و سنت میں بیان کیا گیا ہے، اس خیر کے کام کے لیے اس کا ذہن، اس کا دل، اس کا دماغ تیار نہیں ہو رہا ہے۔ کتاب و سنت نے جسے خیر کہا ہے، اسے خیر کو سمجھنے کے لیے اور اس خیر پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، ذہن تیار نہیں ہے، سوچ تیار نہیں ہے، فکر تیار نہیں ہے۔ انسانی ذہن، انسانی دل و دماغ اور انسانی سوچ اور انسانی خیالات، انسانی نظریات صرف شر کی طرف آمادہ ہیں، صرف برائیاں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کس برائی کو کروانا ہے، ہر برائی کے لیے تیار ہے اور آمادہ ہے۔ اس کے لیے بہانے بھی ڈھونڈ لے گا، اس کے لیے حالات بھی سازگار بنا لے گا، اس کے لیے مال و دولت بھی اکٹھا کر لے گا، سب کچھ کر لے گا۔ تو ایک تو یہ بہت ہی خطرناک اور فتنوں کی جڑوں میں سے ہے کہ انسان کی سوچ اور فکر اس وقت خیر کے کام کے لیے آمادہ نہیں ہو رہی ہے،
صرف شر کی طرف مائل ہے. سارے لوگوں کو نہیں کہا جا سکتا. کتنے لوگ خیر کی طرف آمادہ ہیں؟ اگر یہ تناسب آپ کو نکالنا ہو تو اس تناسب کو اندازہ لگانے کے لیے صرف فجر کی نماز میں آ کر آپ دیکھ لیجئے کہ کس قدر لوگ پورے طور پر خیر کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور شر سے دور ہوتے ہیں مسلمانوں میں. صرف فجر کی نماز سے اندازہ ہو جائے گا. بڑی بڑی مسجدیں جس میں 400 500 700 افراد اکٹھا ہو سکتے ہیں جمعہ کی نمازوں میں، بھری آبادیوں کے اندر وہ مسجد ہو، ان مساجد کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ 4 5 6 7 8 بہت مشکل سے ایک صف مکمل ہو. اور کسی دن کچھ لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آ گئی کچھ باتیں تو دوسری صف میں 1 2 لوگ اور مزید ہو سکتے ہیں. یہ صورتحال ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خیر کی طرف مائل ہونے والی جو سوچ ہے وہ کتنے لوگوں کی ہے. نمبر 2، انسان اپنے گھروں کے اندر بہت بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا ہے، اور وہ فتنہ کچھ اس طریقے پر ہے، گھروں میں گھر جسے اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے وہاں سکون نہیں ہے. کیوں سکون نہیں ہے؟ ہر ایک کی زبان کھلی ہوئی ہے، کوئی بھی کچھ بھی کسی بھی طریقے کی زبان درازی کر رہا ہے، کسی کا ادب اور احترام نہیں رہا، آپس میں قربتیں محبتیں الفتیں اور خیرخواہیاں نہیں رہیں، ایک دوسرے کے لیے انتظار ہو رہا ہو، گھر میں اس طریقے کا ماحول نہیں رہا. ماں باپ بہن بھائی دوست اولاد اور اس طریقے سے گھر ایک جو چھوٹا سا ایک فیملی ہوتی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے نہیں جڑے ہوئے ہیں کہ گھر کے اندر وہ زیادہ تر وقت اپنا ایک ساتھ گزار سکیں. تو گھروں کے اندر جو بے اطمینانی، بے سکونی، آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف، دوریاں، تانا زری، ایک دوسرے سے جو بغض، حسد، کینہ، کپٹ، عداوت، دشمنی کی مختلف انداز کی جو شکلیں الگ الگ موجود ہیں، تو یہ ایک بہت سخت ترین آزمائش ہے کہ گھر میں آدمی اپنا جو قیمتی وقت گزارنا چاہیے اہل و عیال اور فیملی کے ساتھ وہ نہیں گزار رہا ہے. تو اب وہ باہر کا رخ کرتا ہے. باہر کا رخ اور بھی اسباب سے کر رہا ہے. ایک تو یہ کہ گھر کی حالات کی وجہ سے فوراً بھاگ جاتا ہے گھر سے باہر، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کے لیے نکلنا ہے، ضروریات زندگی ہے اس کے لیے نکلنا ہے. تو جب وہ باہر قدم رکھتا ہے تو کسی کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ بزنس اور تجارت ہو رہی ہے، ایسے ماحول میں وہ جا رہا ہے جہاں عریانیت ہے، فحاشیت ہے، برائیاں ہیں، شراب نوشیاں ہیں، حرام کاریاں ہیں، بدکاریاں ہیں، لوٹ کھسوٹ ہے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتیاں ہیں، جھوٹ ہے، فریب ہے، مکاریاں ہیں، اور نہ جانے کتنی طرح کی برائیاں ہیں. آبرو ریزی ہے، آبرویں بک رہی ہیں، آبرویں لٹ رہی ہیں، ہر طرح کی برائی باہر موجود ہے. ذہن خیر کی طرف مائل نہیں، گھروں کے اندر الفت اور قربت اور محبتوں کا ایک اچھا دینی ماحول جو ہونا چاہیے وہ نہیں، باہر نکلا تو ہر طرح کی برائیاں ہی برائیاں اس کے نگاہوں کے سامنے ہیں. وہ بزنس اور تجارت کر رہا ہے، وہاں وہ دیکھ رہا ہے کہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں، کہیں یہ ہو رہا ہے، کہیں جھوٹ ہے، کہیں باطل طریقے سے، کہیں اس کے ساتھ دغا بازی ہے، کہیں وہاں مسئلہ اٹک رہا ہے، مختلف چیزیں، ساری چیزیں چل رہی ہیں. اب انہی چیزوں کے پس منظر میں آپ سوچئے کہ اور نہ جانے کتنے طرح کے فتنے انہی سب ماحول سے جنم لیتے ہیں. ہے بنیادی طور پر یہی 2-3 چیزیں. میرے بھائیوں، موجودہ دور میں جس انتہائی خطرناک فتنے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں وہ ہے فتنہ ارتداد. ارتداد کہتے ہیں کہ آدمی مذہب اسلام کو ترک کر کے
کسی اور مذہب کو اختیار کر لے یا مذہب اسلام کے کسی فریضے کا انکار کر رہا ہو، زبانی طور پر بھی، عقیدے کے طور پر بھی اور عملی طور پر بھی انکار کر رہا ہے، تو وہ بھی مرتد کی ضمن میں آ چکا ہے، یا وہ الحاد کا شکار ہے، لادینیت کا شکار ہے، تو اسے کہتے ہیں ارتداد، مرتد ہونا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں 3 بڑے بڑے فتنے آئے تھے، ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا، ایک مدعیان نبوت، اس علاقے میں وہ نبی بننے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس علاقے میں وہاں ایک نبی کھڑا ہوا ہے اعلان کر رہا ہے، ایک شخص کھڑا ہوا ہے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ اس علاقے میں ایک عورت ہی کھڑی ہو کر کے نبوت کا اعلان کر رہی کہ میں نبی ہوں تمہاری۔ اس طریقے سے مدعیان نبوت ادھر ادھر پیدا ہونے لگے۔ نمبر 2، مانعین زکوٰۃ، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، زکوٰۃ وکات کچھ نہیں ہے اسلام میں، ہم اسے قبول نہیں کرتے، ہم اسے مانتے نہیں ہیں، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اور تیسری چیز، بعض علاقے اور قبائل کے لوگ جو ابھی دین اور اسلام میں پختہ نہیں ہوئے تھے، ان کے علاقے کے بعض چند لوگ آئے اور اسلام سیکھا، اور پھر اس کے بعد چند روز رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ لوگ چلے گئے، پھر وہاں پہنچ کر کے انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ اسلام کی تعلیم حاصل نہیں کیے پورے طور پر، انہوں نے سمجھا نہیں اسلام کی صداقت کو، اسلام کی حقانیت کو، اسلام کی عالمگیریت کو، اسلام کی سچائی کو جانا نہیں، سمجھا نہیں، پرکھا نہیں، دیکھا نہیں۔ تو اب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ بہت سارے قبائل مرتد ہونے لگے۔ تینوں فتنوں کو ایک ساتھ کنٹرول کیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے بھیجا تھا کہ آپ جائیے بات کیجئے ذرا خلیفہ رسول سے کہ اتنا زیادہ، اتنے سارے فتنے ہیں، جنگوں کا ماحول الگ چھڑا ہوا ہے، کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، کچھ اس میں حل سوچیں، کچھ یہ کم کریں، کچھ ادھر سے کم کریں، کچھ ادھر سے روکیں، کچھ کم وہ رہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی جواب دیا تھا، عمر جب تم زمانے جاہلیت میں تھے تو کفر پہ تم کتنے سخت تھے، کس قدر تم نے کفر اور باطل کے تعلق سے سختی اختیار کی تھی، اور جب تم اسلام میں آئے ہو، حق پر آئے ہو، تو یہاں تم نرمیاں اور آسانیاں تلاش کرنا شروع کر دیے۔ اور پھر اس بعد جو انہوں نے عزم اور ارادہ دکھایا اخلاص کے ساتھ، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور تینوں فتنوں پر کنٹرول ہوا، اور بہت جلد کنٹرول ہوا۔ یہ تیسری چیز جو اس واقعے کے پس منظر میں جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ جو تیسری قسم تھی مرتدین جو مرتد ہوئے، کہ بہت سارے قبائل جنہوں نے ابھی اسلامی تعلیم کو اچھے انداز سے نہیں پڑھا سمجھا سیکھا تھا، وہ لوگ مرتد ہو رہے تھے، مختلف قبائل الگ الگ۔ مرتد کی سزا اسلام میں ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ فوراً اعتراض ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ، خوب اعتراضات میں، یہ کون سی بات ہوئی، کیا ایک اختیار نہیں حاصل ہے؟ بتائیے، سمجھائیے۔ بالکل اختیار حاصل ہے، اختیار تو اتنا حاصل ہے کہ تم پوری زندگی اسلام قبول نہ کرو تو تمہیں ایک چون چرا تک کوئی کرنے کے لیے تیار جو ہے ہمت نہیں کرتا، اتنا اسلام کہتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، تو اس نے اصول دیا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، نہیں آنا ہے تم کو اسلام میں زبردستی، مت آؤ، کوئی ضرورت نہیں کہ تم زبردستی اسلام قبول کر لو۔ اور جو تمہارے ساتھ کوئی جبر کرتا ہے، زبردستی کرتا ہے، تو تمہیں پورا حق حاصل ہے کہ تم ہرگز ہرگز اس کے جبر کو قبول نہ کرو۔ یہ ہے، یہ اسلام اصول دیتا ہے۔ لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ تم پہلے پڑھو، سمجھو، سیکھو۔ تمام ادیان، تمام مذاہب، تمام تہذیب اور جس قدر اصول و قوانین ہیں زندگی کے مختلف مراحل کے لیے، ان سب کو پڑھ لو، سمجھو، سیکھو، دیکھو، جانو، پھر آؤ اسلام کو بھی دیکھو، اسلام کو سمجھو کہ اسلام کس قدر سچائی والا، امن والا، سکون اور اطمینان والا، لوگوں کے لیے خیر والا مذہب ہے۔ اس کو اچھے انداز سے پورا پڑھ لو، سمجھ لو، سیکھ لو، پھر تمہارا جی چاہے تو قبول کرو،
اس کی سچائی کو اور اسلام کے دامن امن میں آ جاؤ. لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ سوچ سمجھ کر کے تم اسلام قبول کرنا کہ اس کے دامن امن میں جب آ جاؤ گے تو تمہیں باہر جانے کا حق حاصل نہیں ہے، تمہیں اسلام چھوڑنے کا حق حاصل نہیں ہے. پہلے تم خوب سمجھ لو، دیکھ لو، تم مطمئن ہو جاؤ. اگر تم مطمئن ہو گئے ہو تب تم اسلام میں داخل ہو. مطمئن نہیں ہو مت داخل ہو، کوئی زبردستی نہیں ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے. لیکن جب تم دیکھ رہے ہو کہ پورے طور پر مطمئن ہو گئے، سب سے سچا مذہب، تمام مسائل کا حل پیش کرنے والا مذہب ہے، ہر طرح کا سکون ہے، اطمینان ہے، تمام لوگوں کے حقوق کی باتیں کرتا ہے، کسی کے اوپر ظلم و جبر کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اب تم نے سب کچھ جان لیا، داخل ہو گئے تو اب باہر نہیں ہو سکتے. لیکن قتل کی سزا یہ ہم اور آپ عمومی طور پر یہ حق حاصل نہیں ہے کسی کے لیے. یہ صرف اور صرف جن جگہوں پہ اسلامی عدالتیں ہوں، جہاں پہ کسی قسم کا ظلم نہ ہوتا ہو، جہاں پہ کسی قسم کا جو ہے کسی کے اوپر کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو، تمام حقوق ادا کیے جاتے ہوں، تمام لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہوں، کسی کو کسی قسم کی پریشانی اور تکلیف اور مصیبت میں نہیں ڈالا جا رہا ہو، تمام لوگوں کے مسائل حل کیے جا رہے ہوں، ہر قسم کے ظلم سے لوگوں کو آزادی حاصل ہو، جب ایسی اسلامی عدالت ہو تب جا کر کے یہ ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو شخص تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا تو پھر اسے یہ جان لینا چاہیے کہ اس کی ساری زندگی کے نیک اعمال سب ضائع اور برباد ہو گئے اللہ کے ہاں. دنیا میں بھی سب کچھ اس کا ضائع اور برباد ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے خسارہ اور نقصان ہے. اتنا بڑا نقصان ہے اگر انسان اسلام مذہب کو چھوڑ دیتا ہے. دنیا میں بھی اس کے لیے خسارہ اور آخرت میں بھی خسارہ. اور آخرت کا خسارہ یہ ہے کہ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کے اندر رہے گا، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کی خطرناکیوں میں رہے گا، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کے مختلف قسم کے الگ الگ عذاب سے دوچار ہوتا رہے گا. اور وہ چاہے کہ اس عذاب سے اسے چھٹکارا مل جائے تو وہ زندگی ہے ہی نہیں ختم ہونے والی، وہ زندگی ہے ہمیشہ رہنے والی. اس زندگی میں کسی کو موت نہیں آئے گی اور موت کو بھی موت آ چکی ہوگی. تو جو جہنمی ہوگا ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ مرتد ہونے کی سخت ترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے سزا ہے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ہمارے آپ کے اس دور میں چند سالوں سے فتنہ ارتداد کی ابتدا ہوئی ہے ایک مخصوص شکل میں، اور وہ یہ کہ مسلم بچیوں کو مذہب اسلام سے دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے. اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے کہ بچیوں کو تو اسلام ترک کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ بچے محفوظ ہیں. ہرگز یہ نہ سمجھے کہ صرف فیمیلز کے اوپر ہی اس طریقے کی سازشیں اور پلاننگ ہیں یا یہ فتنہ ان کے اوپر ہے. بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، اور وہ اس طریقے پر محفوظ نہیں ہیں کہ ان کے اندر سے مسلمانیت اور اسلام کی جو روح ہے اس کو نکالنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. انہیں اسلام سے اگرچہ دور کرنے اور اسلام کو ترک کر دینے اور اسلام کو چھوڑ دینے اور انہیں مرتد کر دینے کی کوششیں ابھی بظاہر نہیں نظر آ رہی ہیں پورے طور پہ، لیکن یاد رکھیے کہ ان کے اندر سے اسلام کی روح کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. اور جو بہت ساری بڑی تعداد بچیوں کی جو مرتد نہیں ہوئی ہیں، تو
ایک بڑی تعداد مسلم بچیوں کی ایسی بھی ہے جن کے اندر یہی صورتحال ہے کہ ان کے اندر اسلامی روح کو ختم کرنے اور ان کے اندر جو مسلمانیت ہونی چاہیے، اسلامی جو شعائر اور اسلام کے تعلق سے جو حمیت، اسلام کی غیرت اور اسلامی تعلیمات کی پاسداری اور اسلامی احکام و فرائض کے تعلق سے جو ان کے اندر ذہن و دماغ میں عظمت اور اس کا تقدس ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں ختم کرنے کی کوششیں اور ہو رہی ہیں۔ ایک بڑی تعداد تو اب ہندوستان کے اندر ایسی ہے جو اب اعداد اور شمار نہیں کی جا سکتی ہیں، ان کو اب شمار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کس قدر اتنی بڑی تعداد غیروں کے بستروں کی زینت بنی ہوئی ہیں اور وہ مرتد ہو چکی ہیں، اسلام کو ترک کر چکی ہیں۔ اب ان کی تعداد شمار کیے جانے سے باہر جا چکی ہے۔ اب تک تو شمار کیا جا رہا تھا نا، 10,000 فلاں علاقے میں، 18,000 فلاں علاقے میں، 3,500 وہاں پر، اور ابتدا میں 150 فلاں جگہ پہ، 235 فلاں جگہ پہ، یہ اعداد و شمار جو 100 سینکڑوں میں تھے وہ ہزاروں میں پہنچے، اور اب اتنی بڑی تعداد میں پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ فتنہ ارتداد کی کیوں لہر چلی اور کیوں اس میں کامیابی انہیں مل رہی ہے، اور کس طریقے پر ہماری بچیاں کیوں ان کے غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں؟ کیوں ایک مسلم بچی اپنی زندگی کو غیروں کے حوالے کر رہی ہے؟ اس کے اندر کا کلمہ توحید کے جو اقرار تھے وہ کیوں وہ اسے بیچ رہی ہے؟ کیوں وہ اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو، اپنے توحید کو اور ایک حقانی ایک حق مذہب کو کیوں وہ ترک کر رہی ہے؟ کیوں وہ چھوڑ رہی ہے؟ کیوں اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے پوری فیملی کی محبتوں کو، ان کی قربانیوں کو، اپنے خاندان اور اپنے قبیلے اور پوری قوم کی عزت کو داغدار کر کے، چھوڑ کر کے، سب کو، ساری محبتوں کو بالائے طاق رکھ کر کے کیوں چند 2-4 گھنٹوں، 2-4 دن اور 2-4 مہینوں کے تعلقات کو اتنا ترجیح دے رہی ہے کہ اب اس کو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رہی ہے اور اپنا مذہب ترک کر رہی ہے؟ کیوں یہ نوبت آ رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اسباب کیا ہیں؟ اسباب تو بہت سارے ہیں، چند 1-2 سبب جو انتہائی بڑا اور بنیادی سبب ہے، کچھ اس کے تعلق سے ہم اور آپ سن لیں۔ سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، تعلیم، اس سے متعلق بہت ساری چیزیں، ایک بنیادی سبب تعلیم۔ اب اس تعلیم کے ضمن میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، میں صرف سرسری طور پر گناؤں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ ہم نے اپنی بچیوں کو مخلوط تعلیم سے آراستہ کیا ہے۔ ایک ایسی جگہ ہم نے اپنی بچی کو 6 گھنٹے، 7 گھنٹے، 8 گھنٹے کے لیے لے جا کر کے چھوڑا ہے، جبکہ اس کے بغل میں نامحرم نوجوان بچہ اس کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اور وہ اس کے ساتھ گھومنا، ٹہلنا، کھیلنا، کودنا، ساری چیزیں کر رہی ہیں۔ ہماری مسلم بچی، ہماری بچی گھر سے اکیلی تنہا اسکول جا رہی ہے اور اسکول سے واپس آ رہی ہے۔ ہماری بچی تنہا اسکول گھر سے نکل رہی ہے، اور بہت مصدق ذرائع سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے، اور میں اس کی سچائی کے لیے ہر طرح سے بالکل مطمئن ہوں کہ ہاں واقعی میں یہ بات سچ ہے کہ بڑے بڑے کوچنگ سینٹر اس سلسلے میں پورے طور پر معاون اور مددگار ہو جاتے ہیں ان لڑکیوں کے لیے اور ان لڑکوں کے لیے جو آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، گھر سے نکلتی ہیں اور وہ کوچنگ میں نہیں گئی، ان کی اٹینڈنس لگی ہے، وہ حاضر ہوئی ہیں، ان کو نوٹس فراہم کر دیے گئے، ان کے ہوم ورک، ان کے ورکس تیار کر دیے گئے، اور ان کو سب کچھ جو ایک کلاس اٹینڈ کرنے والے کے لیے جتنے پروف ہوتے ہیں وہ سارے پروف مہیا کیے جا رہے ہیں، تاکہ وہ گھر پر آ کر کے اپنے ماں باپ کو بتا سکے، دکھا سکے کہ ہاں میں اس طریقے پر تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ اب آپ بتائیے، آپ سوچئے کہ آج ہمارے لیے، آپ کے لیے یہ مخلوط تعلیم کا جو نظام ہے یہ قبول کرنا ہے یا اپنے بچیوں کے دین اور ایمان کو بچانا ہے؟ آج ہمیں بہت ساری بڑی بڑی ڈگریاں چاہیے اپنے بچیوں کے لیے جو صرف چند تھوڑے سے دنیاوی مال و متاع کے لیے وہ مفید ہو پاتی ہیں، یا اکثر و بیشتر وہ مفید بھی نہیں ہوتی۔ وہ چند ڈگریاں چاہیے، یا یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچیوں کے دین اور ایمان کو بچانا ہے، قوم کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنی ہے،
اپنے نسلوں کو دین اور ایمان پر باقی رکھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ وہ ڈگریاں حاصل کرنی ہے یا اس کی آڑ میں یہ سب کچھ بیچ دینا ہے اور قربان کر دینا ہے؟ آج ہم اور آپ اپنی بچیوں کے لیے گھروں کے اندر جو دینی ماحول دیے ہوئے ہیں وہ انتہائی معمولی اور مختصر سا ہے، اور اکثر و بیشتر کے ہاں ہے ہی نہیں۔ تو جو بچی بچپن سے دینی تعلیم سے آراستہ نہیں ہے، دینی ماحول میں نہیں ہے، وہ باہر پہنچ رہی ہے غیروں کے ساتھ، اس کا اٹھنا بیٹھنا، ساری چیزیں، اس کا ماحول، اس کی طرز زندگی، تو کیوں کر وہ اپنے دین اور ایمان کو بچا پائے گی؟ کہاں سے وہ بچا پائے گی؟ کس طریقے پر وہ بچا سکے گی؟ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کے لیے بھی اور بچیوں کی بھی دینی تعلیم کے لیے بہت زیادہ ہم غور و فکر کریں، سمجھیں، سیکھیں۔ تعلیم کے تعلق سے میں عمومی باتیں کہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ مساجد میں جو مکاتب چلتے ہیں صبح کے، شام کے، دوپہر کے، ان مکاتب کو اور زیادہ مستحکم اور ٹھوس بنانے اور اس کی تعلیم کو اتنی زیادہ مضبوط بنانے کی ضرورت ہے کہ اس 1 گھنٹے اور سوا گھنٹے کے اندر بچہ جو تعلیم حاصل کرے اور جو مسجد کے امام صاحب، قاری صاحب، علماء سے پڑھے تو وہ پوری زندگی وہ اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے ہر طرح سے تیار رہے اور ساری چیزیں ترک کر دے، لیکن وہ اپنے دین اور ایمان کو نہ چھوڑے۔ اتنی مضبوط تعلیم ہونی چاہیے۔ ماں باپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو عقیدہ توحید سے متعلق، شرک اور کفر کے عقائد سے متعلق باتیں بتاتے رہیں اور انہیں سمجھاتے رہیں۔ محلے پڑوس کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیوں کے لیے جو گھروں میں الگ الگ خواتین یہ قربانی دے رہی ہیں کہ اپنے امور خانہ داری میں مصروف ہونے کے باوجود، اپنے گھریلو زندگی میں بہت مصروف ہونے کے باوجود جو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وہ دے رہی ہیں، انہیں بھی بہت منظم ہو جانا چاہیے کہ وہ صرف قرآن پاک کی تعلیم جو ناظرہ قرآن پاک ہے صرف اسی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کے تراجم اور تفسیر، اسی طریقے سے دینی احکام و مسائل، عقائد سے متعلق احکام و مسائل، اسلام کی خوبیاں، اسلام کی خصوصیات اور اسلام کے لیے ہمارے اسلاف نے، بڑوں نے، صحابہ اکرام نے کیا قربانیاں دی ہیں، یہ ساری چیزیں انہیں بتائیں اور سکھائیں اور سمجھائی جائیں، تاکہ اسلاف کی، صحابہ اکرام کی قربانیوں سے ہمارے بچے اور بچیاں یہ سمجھ سکیں کہ اسلام کیا چیز ہے، دین کیا چیز ہے، توحید کیا چیز ہے، کہ اس کے لیے آگ کے انگاروں پر لیٹنا قبول کر لیا، اس کے لیے تیر اور کمان کے نشانوں کو اپنی طرف آنا قبول کر لیا، اور سولی پر چڑھنا قبول کر لیا، اپنے آپ کو ہر طرح سے اپنی سخت ترین سزاؤں میں لگا دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن دین نہ چھوڑا، ایمان نہ چھوڑا۔ یہ ان کے اندر احساس پیدا ہو جائے اور یہ چیز ان کے ذہن و دماغ پر سب سے زیادہ راسخ اور مضبوطی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کے لیے تعلیم سے متعلق حساس ہو کر کے ایک ایسے اداروں کے قیام کی بھی کوشش کریں کہ جس میں صرف اور صرف بچیاں با حیا، با شرم اور با پردہ ہو کر کے تعلیم حاصل کریں، نہیں انہیں مخلوط تعلیم کی طرف جانے کی ضرورت پڑے، وہ خالص اسلامی ماحول میں تعلیم حاصل کریں۔ اتنا بڑا علاقہ پرانی دلی، نہ جانے کتنی بڑی آبادی ہے، مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن میرے علم میں جو یہ ہے کہ اسلامی ماحول کا صرف اور صرف ایک اسکول ہے جس میں صرف بچیاں پڑھتی ہیں، جو میرے علم میں ہے، اس کے علاوہ مجھے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے اور بھی ہوں۔ کہاں، کیا پرانی دلی میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو اس سلسلے میں سوچ سکیں؟ کیا پرانی دلی کے اندر ایسے اصحاب ثروت، اصحاب نظر اور اصحاب افکار و خیالات ایسے لوگ نہیں موجود ہیں کہ جن کو اپنی قوم کی بچیوں کے دین و ایمان کی فکر ہو، جو کچھ قربانیاں دیں، جو اپنی کچھ سوچ رکھیں، کچھ فکر رکھیں؟ میرے بھائیوں، دینی تعلیم کے تعلق سے جتنا آپ کا احساس ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اور جتنا اور ابھی احساس ہوگا وہ بھی بہت تھوڑا ہے۔ آج صورتحال کیا ہے؟ خواتین کے درمیان یا نوجوان بچیوں کے لیے ہم اور آپ
ان کی تعلیم سے متعلق کس قدر حساس ہیں، ان کے درمیان دعوتی امور سے متعلق کیا کیا ہماری خدمات ہیں اور ہم کیا کیا سوچ پا رہے ہیں اور کر پا رہے ہیں۔ ہم میں سے اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کتنے لوگوں کو اس قدر نوازا ہے کہ وہ ایک ایک دو دو تین تین علماء اکرام کو یا مصلحین کو، مبلغین کو، داعیان کو وہ اپنے خرچ سے دینی امور کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں، دعوتی امور کی طرف توجہ دلا سکتے ہیں، تاکہ کم سے کم خواتین میں بھی دین کے تعلق سے بیداری پیدا ہو۔ خطبہ جمعہ کو لے لیجئے، کتنی خواتین آتی ہیں جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے؟ ایک بڑی تعداد بچیوں کی اور بچوں کی ابھی اسکولوں میں اور کالجز میں اور اسکولوں میں پڑی ہوئی ہے، کہیں راستے کے جام میں ہیں، کچھ ماں باپ ہیں جو ان کو ریسیو کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ بھی وہیں کہیں 2 رکعت کہیں آس پاس میں مل جائے، 2:30 بجے 3 بجے 4 بجے کے آس پاس، وہ وقت کا بھی خیال نہ ہو، پتہ نہیں ظہر پڑھ رہے ہیں کہ جمعہ پڑھ رہے ہیں، کیا صورتحال ہے، کس مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ ایسی مسجدوں میں نماز ادا کر رہے ہیں کہ جس میں قبر ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسجد کے 4 دیواری میں قبر ہو تو اس میں نماز ہی نہیں ہوتی، باطل ہے، پڑھنا بے پڑھنا سب ایک ہے۔ ایسی مسجدوں میں 2:30 بجے 3 بجے نمازیں ہو رہی ہیں، وہاں جا کر کے نمازیں ادا ہو رہی ہیں۔ اور بھی اس سے کہیں زیادہ بدتر اور برے حالات ہیں تعلیمی مسائل کو لے کر کے، ہمارے آپ کے، اور ہماری سوچ اور ہماری فکر بالکل اس سلسلے میں زیرو کے برابر ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہماری بچیوں کی جو ایک بڑی تعداد غیروں کے بستروں کی زینت بن رہی ہے، اور اس کے جو خطرناک نتائج ہیں وہ تو اور بھی بہت ساری چیزیں جو انشاءاللہ آئندہ درس میں کچھ اسباب پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین، یہ جو فتنہ ہمارے ماحول اور ہمارے دور میں چل رہا ہے، اے اللہ اس فتنے سے ہم تمام مسلمان بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں دونوں جہان میں خوشیاں عطا فرما، عزت عطا فرما، ترقی عطا فرما، ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل و زبان سے جاری ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔